عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی عجیب قصہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارک سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے محتاط آدمی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کی ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے ایک خبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتا ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں، خون سارا چوس لیتا ہوں، گوشت کھا لیتا ہوں۔ اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ مونڈوں کو بانوں سے جدا کر دیتا ہوں اور بانوں کو پہنچوں سے، اور سرینوں کو بدن سے جدا کرتا ہوں اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتا ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے الگ الگ کر دیتا ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہیں وہ آخرت میں ذلیل ہیں، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہیں۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہا گیا، اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالے، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے، وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کی جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کپڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مساریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکر اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزر رہی ہیں؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کے اس کے مال نے کیا کام دیا، اس کے فقیر سے پوچھ کے اس کی فکر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کالوں کا حال دریافت کر، ان کی خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ، کیا ہوا؟ ان کے نازک بدن کو معلوم کر، کہاں گیا؟ اور کپڑے نے ان کا ساتھ کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ آہ آہ، کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی یہ کہتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خدام نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا اور اس کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔
اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے، کتنے نازک بدن، مرد نازک بدن، عورتیں آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کپڑے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں، وہ اس حال میں پڑے ہیں، اور ان کی جوراؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کیا، مگر بعض خوش نصیب ایسی بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہی ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا، اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اب وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیری گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، اور جان کنے کی سختی میں کروٹے بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کی جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائے، خبر سے پوچھتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیے۔ پھر دو شعر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو ان قریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزو اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اے بیوقوف، وہ آپ کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے، تیرا سارا غفلت میں گزرتا ہے، اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہے ہیں کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چھپائی اس طرح زندگی گزارتے جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے کہ اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا، رضی اللہ عنہ وارضہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: آنکھ کا خوش ہونا کہ اپنے گناہ اور آخرت کی کسی بات پر رونا ہی نہ آئے، دل کا سخت ہونا اور امیدوں کا طویل ہونا، اور دنیا کی ہراس۔